میرے دوستو عزیزو، بے اصولی کرنا اتنی بڑی بے اصولی نہیں ہے جتنی بڑی بے اصولی کرنے والوں سے نفرت کرنا ہے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو بے اصولی کرنے والوں سے لڑ کر خود سب سے بڑی بے اصولی کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پاگل ہے وہ شخص جو کسی اصول کو قائم کرنے کے لیے جھگڑا کرے۔ کیا ہے؟ پاگل ہے کہ لڑو اصول کے لیے۔ میں کہتا ہوں اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی حماقت، جہالت اور یہ اندر کی خواہش اور تعصب ہے۔ اس کا دین سے، دعوت سے، کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تعصب نفسانیت اندر کی، اس کا ہے یہ اثر۔ یہ اصول کے لڑے گا۔ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے سب، کسی اصول کے لیے کسی کو برا کہنا بھی، کسی بے اصولی کی وجہ سے کسی کو برا کہنا بھی، یا اس کی اصلاح کے ارادے سے اس پر سختی کرنے کی تو گنجائش تبلیغ میں نہیں ہے۔ کیا میں تو اصول پر لاویں گے؟ کیا اصول پر لاویں گے؟ تم خود بے اصولی کر رہے ہیں۔ یہ بات تو غلط ہے کہ لوگ اصول کے لیے لڑتے ہیں، حالانکہ جو مذاہب اربعہ حق ہیں ان کے لیے بھی لڑنے کی کہیں نہ کہیں ثبوت ہے، نہ کہیں گنجائش ہے، اور احکام کے طریقہ کار لڑتے ہیں۔ جو کام سمجھانے کا اور کرنے کا تھا اس کو لڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ اصول پر لانے کے لیے لڑا جائے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی بے اصولی ہے، سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ بڑے سے بڑی غلطی کو کر لے تبلیغ میں، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا بد اصول وہ ہے جو اس کی اصلاح کے لیے اسے لڑائی کرے۔ اصول کا تعلق تنکیر سے نہیں ہے، اصول کا تعلق تذکیر سے ہے۔ تذکیر سے انکار سے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ جو کرنا ہے اس کے تذکرے کرو، جو نہیں کرنا ہے اس کو چھوڑ دو، خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں تعجب لوگوں پر ہے جو بیچارے اصول پر آنے کی وجہ سے اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان کو اس کو اصول پر لانے کے لیے اس کو ذلیل کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے یا تو شاید اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے بخش بھی دیا جائے اور اجر بھی دیا جائے، اور لڑنے والوں کے لیے آخرت میں سوائے اس بے حرمتی کا اور کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کا جواب دینا پڑے گا جو کسی کو اصول پر لانے کے لیے اس کی بے احترامی کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ وہ گناہ سے تو نفرت کرتے تھے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ کسی گناہ سے نفرت اور گناہ گار سے نفرت۔ اور یہاں گناہ چھوڑیے، یہاں کوئی اگر بے اصولی کر لے تو اس سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ گناہ گار سے بھی نفرت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گناہ گار سے بھی نفرت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گناہ گار سے بھی نفرت نہیں کر سکتے جو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، جو آپ کو اصول توڑ رہا ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اس سے بھی نفرت نہیں کرنی ہے۔ جو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اس سے بھی نفرت کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں جو اصول توڑ رہا ہے۔ ایک دوسرے کا پہ تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کے گربان پکڑنے اور ایک دوسروں پر زیادتی کرنا کہ یہ بے اصولی کر رہے ہیں۔ ارے تو تجھ سے بڑی بے اصولی کر رہا۔ کسی اصول کی اصلاح کا اور کسی غلطی کے صحیح کرنے کا پہلے سنت طریقہ معلوم کرو کیا ہے۔
کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ غلطی کرنے والے سے پہلے محبت پیدا کریں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اصلاح کا کام اللہ آپ سے نہیں لیں گے. آپ نتیجہ کوشش کریں. پہلی شرط آپ رسول کرنے والے سے محبت پہلے کریں. انبیاء علیہ السلام جن کفار کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے ان کی محبت اپنے دل میں، اپنی محبت ان کے دل میں پہلے اللہ سے مانگتے تھے. آپ کہاں سو رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام جن کفار کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے پہلے ان کی محبت اپنے دل میں، اپنی محبت ان کے دل میں اللہ سے مانگتے تھے. اس کے بعد دعوت دینے جاتے. آپ پڑھیے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے اس کا. کسی بستی میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اسلامی کیا ہے؟ حببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الیک. حببنا الیہ. اگر نبی بھی کافر کے ساتھ معاملہ نرمی کا اور محبت کا اور اخلاق کا نہیں کریں گے تو یہ ان کو اپنی بات پر نہیں لا سکتے. تو اپنوں کو اپنے ساتھیوں کیسے لے آؤ رسول پر؟ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ صحابہ کی صفت تھی ہے کہ وہ نفرت کرتے تھے گناہ سے، گناہ گار سے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت جب ہو سکتی ہے جب سینے ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہوں. سینے صاف نہیں ہیں تو آپ کو ان کے اصول بے اصولیاں معلوم ہوں گی. سینے صاف ہیں تو آپ ان کی بے اصولیوں کو بھی درگزر کر دیں گے. کیا ہے کوئی بات نہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے، اب تک کام کرنے والوں کو نہیں خبر کہ کسی کی اصلاح کا سنت طریقہ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ غلطی کرنے والے سے محبت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی غلطی کا کسی سے تذکرہ نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کے لیے خوب دعائیں مانگتی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ صرف اس سے جا کر ایک مرتبہ یہ کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس طرح ہونا چاہیے، بس. اس سے آگے آپ کا کام نہیں. ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دیا کہ یوں ہونا چاہیے، بس. اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں. اگر آپ اس سے آگے کام کر رہے ہیں تو آپ فساد چاہتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے. اور یہ 4 شرطیں جو میں نے عرض کی ہیں اگر نہیں ہیں آپ کے اندر تو آپ اصلاح نہیں چاہتے، آپ فساد چاہتے ہیں. یہ آپ کے اندر کی نفسانی خواہش ہے جو ایک آدمی کی اصلاح پر آپ کو ابھار رہی ہے. اچھی طرح سمجھ لو سب. جتنا فساد ہے اس کی وجہ سے صرف یہ ہے تو بے اصولیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو صحیح اصول پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے میں آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ پہلے معلوم کیجئے کہ کسی کو بے اصولی سے روکنے یا اصول پر لانے کا مسلم طریقہ کیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں فرماتے ما بالو اقوام، لوگوں کیا ہو گیا ایسا کرتے. بس جو کرتا تھا وہ سمجھ لیا کرتا تھا کہ آپ مجھے فرما رہے ہیں. کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس سے کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سینوں کا صاف ہونا حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، وہ تو ایک آدمی کا طریقہ اصلاح بدلا دیتا ہے کہ اس کا سینہ صاف ہے یا نہیں. جو اصلاح کے لیے فساد کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے سینے صاف نہیں ہوتے، اور جو اصلاح کے لیے سنت طریقے اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کے سینے صاف ہیں. اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کے سینے صاف ہوتے ہیں. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے
جسے کوئی گناہ ہو گیا تھا، لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے، بوڑھا کہہ رہے تھے. فرمایا کیا خیال ہے تم لوگوں کا، اگر تم اس کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو کیا اس کو گڑھے سے نہ نکالتے؟ کیوں نہیں نکالتے؟ اس کی جان بچاتے ہیں، اسے نکالتے گڑھے سے. فرمایا بس اس کو برا مت کہو، اپنے بھائی کو برا مت کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس گناہ سے بچایا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ اے ابو درداء، کیا آپ اس آدمی سے نفرت نہیں کرتے حالانکہ یہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ نہیں، مجھے نفرت اس کے عمل سے ہے، مجھے نفرت اس کے عمل سے ہے، اور اگر یہ گناہ چھوڑ دے تو یہ تو میرا بھائی ہے. مجھے نفرت اس کی گناہ سے ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے. فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی کوئی غلطی کر رہا ہے تو تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. تم یہ کہنے لگو اے اللہ اسے رسوا کر دے، اس پر لعنت ہو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو اپنے لیے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے جب تک ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی موت کس حالت پر ہوئی ہے. آپ کو تو معلوم نہیں کہ ایک آدمی کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، آپ تو اس کی ظاہری بے اصولی پر اس کو اٹھا کر گالی دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا اللہ کا معاملہ کیسا ہے، اور جب اس کی وفات ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص کا اللہ کے یہاں کیا مقام تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی موت کس حالت پر ہوتی ہے. اگر اس کی موت اچھی ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بہتر تھا، اچھا تھا اور اس نے خیر ہی خیر پائی ہے. اور اگر اس کی وفات اور اس کی موت بری ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. ایسے شخص کے بارے میں، ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر اللہ سے ڈرا کرتے تھے. اگلی بات یہ ہے کہ سینے کا صاف ہونا حسد سے اور کینہ سے. یہ ایسی بیماریاں ہیں جو آدمی کو پیچھے ڈال دیتی ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لیتے بھی نہیں ہیں جن کے دلوں میں حسد ہو ساتھی کی طرف سے. علی فرماتے ہیں جنہیں کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جس میں کوئی خیر دیکھتے اس کے ساتھ ہو جاتے. چنانچہ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا تمہارے سامنے بھی جنتی آدمی ظاہر ہونے والا ہے. انصار میں سے ایک صحابی، وہ وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھے. اگلے دن وہ پھر فرمایا ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے، یہی آئے دوبارہ اسی حالت پر آئے. تیسرا دن پھر اعلان ہوا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے، اسی دن یہی آئے اسی حالت پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے پیچھے پیچھے ہو رہی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ہو رہی ہے، اور جا کر بہانہ کیا کہ جی میں اپنے گھر سے آ گیا ہوں لڑ کر، میں آپ کے ساتھ 3 رات گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیں. کہاں ٹھیک ہے، آئیے ٹھہریے ہمارے گھر میں. ان کا مقصد یہ تھا جو خود بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو کہ میں نے ان کے ساتھ 3 راتیں گزاری، اور مقصد یہ تھا کہ یہ جنتی آدمی ہے، مجھے رات کو اس کی تہجد دیکھنی ہے، اس کی تلاوت دیکھنی ہے، اس کی دعائیں دیکھنی ہیں، یہ رات بھر کیا عمل کرتا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ وہ رات کو عشاء پڑھ کر سوئے، فجر کی نماز تک سوئے.
اکیلے اٹھے۔ اتنا ضرور ہوتا تھا کہ اگر وہ کروٹ لیتے سوتے سوتے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر سو جاتے۔ حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا دن بھر، بازار میں، گھر میں، اندر باہر، میں نے ان سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی غیبت، کسی کی برائی، کسی کا عیب، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات میں نے نہیں سنی۔ یہ 3 راتیں گزر گئیں اور میں ان کے عمل کو حقیر سمجھنے کو تھا، کرتے کراتے کچھ ہے نہیں، اور 3 دن سے اعلان ہو رہا ہے کہ آدمی جنتی ہے۔ تو آ کر کہا کہ نہیں جی، میرے یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تھا، میں تو بہانہ کر کے آیا تھا آپ کے یہاں ٹھہرنے کے لیے، کیونکہ میں نے 3 دن سے آپ کے بارے میں اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ 3 دن آپ نظر آئے، میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ آ کر رہوں، آپ کے عمل کو دیکھوں اور میں بھی وہ کروں جو آپ کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا کام، کوئی بڑا عمل، کوئی بڑی عبادت، کوئی لمبی تہجد پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ روایت میں ہے کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھتے وہاں سے چل دیا کہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں۔ سعد نے فرمایا کہ بھائی میرا تو معمول یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، بھتیجے ہمارا تو معمول یہی ہے۔ میں نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتائیے پھر آپ کو یہ مقام، یہ درجہ کیسے ملا جنتی ہونے کا؟ انہوں نے کہا جی میرا معمول تو یہی ہے۔ میں ساتھ فرماتے ہیں وہاں سے چل دیا پیٹ پھیر کر، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ آپ نے جو میرے معمولات دیکھے ہیں، میرا معمول تو یہی ہے، لیکن میرے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس سے حسد نہیں ہے، مجھے میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ یا حسد میرے دل میں نہیں ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ صفت جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے، یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال رکھیے، یہ اصول کے لیے لڑنا اور اصول کے لیے گریبان پکڑنا اور اصول قائم کرنے کے لیے سختی کرنا، اس کی دعوت میں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.